خوشبو کا راز۔ میرا نام جاوید ہے۔ میں حساس اور نرم دل رکھنے والا ڈاکٹر ہوں۔ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہوں اور غریبوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اسی لیے جب ہمارے ادارے میں ایک دور دراز سرحدی گاؤں کے لیے پوسٹنگ آئی تو میں نے خوشی سے اپنا نام آگے دیا۔ ساتھ کے کئی ڈاکٹر میری طرف ایسی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ میں نے ڈاکٹری کا شعبہ خدمت خلق کے لیے ہی چنا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے قریب ہی انڈیا کی سرحد تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسپتال تھا۔ اس گاؤں کے گرد صحرا پھیلا ہوا تھا اور گاؤں کے مکانات ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میں ہر وقت مریضوں کے لیے مستعد رہتا تھا۔ ایک ماہ ہو گیا تھا مجھے یہاں آئے ہوئے۔ بارڈر رینجرز فورس کے جوان بھی کبھی کبھی کسی بیماری کے سلسلے میں میرے پاس آتے تھے۔ ان کا ایک انسپکٹر میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور ہم دونوں 2 مرتبہ شکار پر بھی گئے تھے۔ میں باہر ضرور نکلتا تھا لیکن زیادہ دور تک نہیں جاتا تھا۔ میں اس علاقے سے انجان تھا اور میرے بھٹک جانے کا اندیشہ تھا۔ ایک شام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں انجوائے کرتا ہوا تھوڑی دور صحرا میں نکل گیا، لیکن اندھیرا ہوتے ہی واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں نے راستوں کے تعین میں بہت احتیاط برتی لیکن پھر بھی راستہ گنوا دیا۔ آخر بہت مشکل سے واپسی کا راستہ ملا۔ اس وقت تک اندھیرا کافی ہو گیا تھا۔ میں واپسی کے لیے تھوڑا ہی دور چلا کہ میرے پاس سے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، بلکہ ہوا کا جھونکا خوشبو لے کر میری ناک سے ٹکرایا۔ میں بے خود سا ہو گیا۔ پھر میں نے بے تاب ہو کر وہ سارا ایریا چھان مارا لیکن مجھے ایک خوشبو کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں کافی پریشان اور الجھا ہوا واپس اسپتال آ گیا۔ اسپتال چھوٹا سا تھا جس کے 3 کمرے تھے۔ 2 کمرے اسپتال کے لیے اور ایک کمرے میں میری رہائش تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا کافی دیر تک اس خوشبو کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ خوشبو پوری رات میرے حواسوں پر چھائی رہی۔ ایک دفعہ تو ایسا لگا کہ وہ خوشبو والی شخصیت جو کوئی بھی ہے میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں جلدی سے اٹھا اور دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچا اور جلدی سے کھڑکی کی چوکھٹ کھول دی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ باہر کوئی نہ تھا۔ وہ رات میری اسی طرح بے سکونی میں گزری۔ صبح اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی تو ملازم میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا۔ حکومت کی طرف سے اس اسپتال میں ایک کمپاؤنڈر، اقبال اور ایک ملازم دیگر کاموں کے لیے تھا جس کا نام رحمت تھا۔ آج میں نے پھر اسی طرف جانے کا پروگرام بنایا تاکہ اس خوشبو کا راز جان سکوں جو کہ اچانک پیدا ہو کر میرے ذہن پر چھا گئی تھی۔ لیکن اس دن دوپہر کو ایک لڑکا جھگڑے کے دوران زخمی ہونے والا آ گیا۔ 2 پارٹیوں کی خاصی خطرناک لڑائی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ رینجرز کے جوان اور میرا دوست ولی بھی تھا۔ 8 کے قریب آدمی زخمی تھے جن میں اور اقبال مرہم پٹی کرتے رہے اور 1-2 ہلکے پھلکے آپریشن بھی کیے۔ جو زیادہ زخمی تھے ان کو میں نے ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچانے کا کہا۔ ان لوگوں سے فارغ ہوتے ہی رات کے 10 بج گئے۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ اس سارے بھگیڑے میں اس خوشبو کے راز کو جاننا بھلا ہی دیا تھا۔
انسپکٹر ولی سے میں نے کہا کہ آپ رک جائیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر، ان لوگوں کی صلح صفائی کرانی ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے اور پھر میں بھی کھانا کھاتے ہی چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ رات کسی پہر ہلکے سے کھٹکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت کھلی کھڑکی سے اسی خوشبو کا ایک جھونکا آیا اور پھر مجھے معطر کر گیا۔ میں بے خودی کے عالم میں کھڑکی تک پہنچا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف نکلا، اس خوشبو کی سمت پہنچا اور ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا، لیکن میرے علاوہ وہاں کوئی اور ذی روح نہ تھا۔ البتہ وہ خوشبو مجھے ایک خاص سمت کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں بھی ہپنوٹائز سا ہو کر اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خوشبو مجھے کسی راز تک لے کر جا رہی ہے۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا کہ مجھے ایک ٹھوکر لگی اور پھر میں جیسے ہی ہوش میں آ گیا، ہوش میں آتے ہی میں نے اپنے آپ کو صحرائی جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا ٹیلہ تھا جس کے گرد کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور پھر کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہو۔ پھر اچانک اسی لمحے وہ خوشبو میری ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھاڑیوں کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے وہ احساس کو منجمد کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان جھاڑیوں کے پیچھے بھی کچھ نہ تھا، بس وہ خوشبو مجھے پاگل سی کر رہی تھی جس کا کوئی سراغ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ پھر تیز ہوائیں چلنے لگیں جس سے میں کافی الجھن میں پھنس گیا تھا، کیونکہ کبھی مجھے وہ خوشبو دائیں طرف سے آتی محسوس ہوئی تو کبھی بائیں۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر میں لیٹ گیا۔ آج چاند جوبن پر تھا اور اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا۔ اس صحرا میں پانی ملنا بھی مشکل تھا۔ کچھ دیر تک میں ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لیٹا رہا، پھر میں نے اپنی واپسی کی سمت تعین کر کے واپسی کا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے میں خیالوں میں کھو گیا اور پھر راستے سے بھٹک گیا۔ میں نے بے تاب ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو دائیں طرف ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ میں کافی پریشان تھا کہ میں راستہ کیوں بھول گیا۔ میرا دماغ نے کہا کہ واپس چلو، لیکن دل نے کہا ایک نظر اس کھنڈر کی طرف دیکھ ہی لو۔ پھر میں کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز میں اٹکا جس سے میں سنبھل نہ سکا اور بہت زور سے گرا، لیکن خیر ریت تھی اس لیے زیادہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ کچھ سیکنڈ ریت پر پڑے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ اٹھا اور اسے اٹکنے والی چیز پہ نظر ڈالی جو کہ زمین میں دھسی ہوئی تھی۔ جب دیکھا تو وہ ایک کپڑا سا تھا جس کا کچھ حصہ باہر تھا اور وہ پھندے کی شکل میں زمین سے باہر تھا۔ اوہ ہو، تو میرا پاؤں اس پھندے میں اٹک گیا تھا۔ پھر میرے منہ سے شکر کا کلمہ نکلا کیونکہ میں کھنڈر کی دہلیز پر گرنے سے بچ گیا تھا۔ میں اس کپڑے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا
کہ وہ خوشبو جس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا اب پہلے سے زیادہ آ رہی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے آگے بڑھ کر وہ کپڑا آہستہ آہستہ ریت سے باہر کھینچ لیا۔ میں نے اسے جھاڑا تو وہ ایک رنگین دوپٹہ نکلا۔ بے خیالی میں اس دوپٹے کو اپنی ناک سے لگایا تو میں اچھل پڑا کیونکہ وہ خوشبو اسی دوپٹے سے آ رہی تھی۔ پھر میں کچھ سوچتا ہوا اس کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کھنڈر کو مکمل طور پر دیکھ لیا۔ 8 کے قریب کمرے تھے جس میں کچھ کی دیواریں کسی حد تک سلامت تھیں، لیکن چھت کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس کھنڈر میں تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہ ملا اور میں بد دل سا ہو کر واپس نکلنے لگا کہ اچانک ایک کمرے سے مجھے درد میں ڈوبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرے قدموں سے دھمک سی پیدا ہو رہی ہے، جس سے مجھے شک ہوا کہ اس کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانے بھی ہیں۔ اب وہ سسکیوں کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ میں نے تہہ خانے کا راستہ بہت ڈھونڈا لیکن ناکام رہا۔ میں نے واپس اپنے اسپتال جانے کا سوچا اور جو میں کھنڈر سے باہر نکلا تو واپسی کا راستہ نہ ملا۔ اور اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ ساتھ ہی انڈیا کی سرحد تھی جس کی نشاندہی بھی بالکل نہ تھی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں غلطی سے ادھر ادھر نہ چلا جاؤں۔ میں ہمت کر کے اس کھنڈر کی ایک مضبوط اور اونچی دیوار پر چڑھ کے چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا اور پھر سامنے ہی تھوڑی دور مجھے کچھ مکانات کی چھتیں نظر آ گئیں۔ میں نیچے اتر کر اس طرف چل پڑا۔ میں چل رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ اب مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ٹیلہ تھا جس پہ میں بہت مشکل سے چڑھ پایا اور پھر اپنے سامنے ہی رینجرز فورس کی عمارت دیکھ کر مجھے خوشی سے چکر آ گیا اور میں لڑکھڑا کر ٹیلے سے نیچے کی طرف جا گرا۔ اسی وقت کسی آدمی کے شور کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں چارپائی پر پایا۔ اس وقت کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور مجھے مشروب پلایا جس میں سے میری جان میں کچھ جان آئی۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اپنے سامنے اپنے دوست انسپکٹر ولی کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کہاں کی سیر کر کے آ رہے ہیں؟ خوشی سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس آج بے ہوش ہونے کو جی چاہ رہا تھا، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم نے ایسے ہی ہلکی پھلکی مزاحیہ باتیں کیں اور پھر ہم لوگ اصل بات کی طرف آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام بات اسے بتا دی۔ وہ ساری بات سنتے ہی سوچ میں پڑ گیا۔ یار اتنا سوچتے کیوں ہے؟ کچھ دور ہی تو وہ کھنڈر ہے، چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلایا اور پھر ساتھ میں 2 سپاہی کھدائی کے کچھ اوزار لے کر ہم لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر اس کھنڈر میں جا پہنچے۔
قدموں کی دھمک سے میری بات کی تصدیق کی۔ واقعی اس کمرے کے نیچے تہہ خانہ بھی ہے۔ سب نے مل کر اس تہہ خانے کا دروازہ تلاش کیا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی دروازہ نہ مل سکا۔ پھر ولی نے سپاہیوں کو اس کمرے کا فرش کھودنے کا کہا۔ سپاہیوں نے بڑے مستعدی سے اس کمرے کا فرش اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے تہہ خانے میں جا گرا۔ اندر کا کچھ راستہ بن گیا۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد بدبو کا ایک بھپکا سا آیا۔ اب ہم سب کے چہرے پر تجسس تھا اور انسپکٹر ولی نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ دونوں سپاہی ولی کے اشارے سے رسی کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر گئے۔ ان کے پاس ٹارچ تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک چیخ نما آواز سنائی دی، "سر، اندر 2 لاشیں پڑی ہیں!" یہ سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ "منیر، تہہ خانے کا راستہ تلاش کرو، جلدی!" ولی نے ایک سپاہی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ "دروازہ مل گیا ہے سر!" کچھ دیر بعد ہی اندر سے منیر کی آواز سنائی دی۔ "جلدی کھولو!" ولی نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک اندر سے ٹھک ٹھک کی آواز آتی رہی اور پھر راستہ کھل گیا، جو کہ ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ تھا۔ نیچے اترتے ہوئے ہم نے اس جگہ سے نکلی ہوئی اینٹوں کا معائنہ کیا تو اسے لگا جیسے کچھ دنوں پہلے ہی اس راستے کو بند کیا ہو۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ لڑکی کے کپڑے اس دوپٹے سے میچ کر رہے تھے۔ سورج کی روشنی اب دونوں طرف سے تہہ خانے میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور جب ہم ان لاشوں کے قریب گئے تو ان کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دونوں کو بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار آلہ سے قتل کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر لڑکی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک چکر سا آ گیا اور میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے سوئی بڑی زور سے میرے دل میں چبھو دی ہو، اور پھر درد کی لہر پورے جسم میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا ذہن مجھے چند دن پیچھے لے گیا۔ "ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھی طرح میری پٹی کر رہے ہیں." اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "تو کیا پہلے ڈاکٹر صاحب اچھی مرہم پٹی نہیں کرتے تھے؟" میں پٹی کرنے میں ہی مصروف رہا۔ "نہیں، وہ بھی اچھے ڈاکٹر تھے، لیکن وہ لڑکیوں کو عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے، اور پھر پٹی مکمل ہونے کے بعد وہ میری طرف تشنگی کی نظر سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت میرے کندھوں پر ایک مضبوط سے ہاتھ کا دباؤ پڑا تو میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ "کہاں کھو گئے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں." انسپکٹر ولی مجھ سے مخاطب تھا۔ "کچھ نہیں، یہ لڑکی تقریباً 1 ماہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ کچھ کاٹتے ہوئے چوٹ لگ گئی تھی اسے." میں نے بہت مشکل سے اسے بتایا۔ اب میں نے ان لاشوں کا معائنہ کیا۔ مرد کی لاش بہت کٹی پٹی تھی۔ اس پر بہت زیادہ وار کیے گئے تھے، جبکہ لڑکی کی بائیں طرف گردن پر ایک ہی وار تھا، جس سے اس کی گردن آدھے سے زیادہ کٹ گئی تھی۔ ان دونوں کو کسی نے اتنی بے دردی سے مارا تھا
اور تہہ خانے میں پھینک دیا اور پھر اوپر سے تہہ خانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اس گاؤں سے ہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے وہ لاشیں اٹھا کر باہر رکھ دیں اور ان پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا۔ جب گاؤں والے آ گئے تو ولی نے ان سے پوچھا، آپ سب میں سے کسی کے گھر کی کوئی فرد تو غائب نہیں ہے؟ جس کے جواب میں وہ سب نا کے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ اس کے بعد ولی نے 2 آدمیوں کو بلا کر لاشیں دکھائیں تو اچانک اس وقت ایک شور سا اٹھا۔ وہ دونوں مقتول اسی گاؤں کے تھے۔ ادھر رونا دھونا پڑ گیا۔ اب انسپکٹر ولی کو غصہ آ گیا، کیونکہ جب اس نے کسی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو سب نے انکار کر دیا، جبکہ لاشوں کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں 1 ماہ کے قریب ہو گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، ہمیں کچھ نہیں پتا، ان کی یہی تکرار تھی۔ میں ایک طرف گمسم اور اداس سا بیٹھا تھا، میں حواسوں میں نہیں تھا۔ جب ولی نے تھوڑی سی سختی کی اور جیل میں بند کرنے کی دھمکیاں دیں تو آخر لڑکے کا باپ روتے ہوئے بتانے لگا، وہ دونوں آپس میں منسوب تھے، لیکن ایک دن پڑوسی بستی کے ایک چودھری کے بدمعاش لڑکے نے اس لڑکی، جس کا نام غزہ تھا، کو کہیں دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین نے چپ چاپ دونوں کا نکاح کر کے اس رات خاموشی سے انہیں یہاں سے نکال دیا اور لاہور جانے کا کہا۔ دونوں خاندان مطمئن تھے، اس لڑکے اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا، لیکن میرا دل بہت دنوں تک اس لڑکی اور اس واقعے پر اداس رہا۔ میں کسی صورت بھی یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ خوشبو نے اس راز کے بارے میں مجھے ہی کیوں بتایا۔ تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میں ایک نرم دل انسان ہوں، اور پھر اس لڑکی کو میں پسند بھی کرنے لگا تھا۔ پھر ان دونوں کی لاش کو کفن دے کر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ گاؤں کے سارے افراد کی آنکھیں غم سے نم تھیں۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں 1 سال تک رہا، کئی بار کھنڈر کی طرف گیا، مگر پھر مجھے اس خوشبو کا کبھی احساس نہ ہوا۔